بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، قانون ایسے بنتے ہیں۔ تاریخ دانوں نے روایت کیا ہے کہ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ، جنہیں ان کی سختی اور قوت کے لیے جانا جاتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ رات کو مدینے کی گلیوں میں گشت کرتے تھے، نہ کہ رعایا پر نظر رکھنے کے لیے بلکہ ان کے حالات جاننے کے لیے۔ ایک رات انہوں نے ایک دیہاتی عورت کو اپنے شوہر کی یاد میں اشعار پڑھتے سنا۔ طویل ہو گئی ہے یہ رات اور اس کا اندھیرا بڑھ گیا ہے، مجھے نیند نہیں آتی کہ میرا محبوب میرے ساتھ نہیں کھیلتا۔ اگر نہ ہوتی وہ ذات جس کا عرش آسمانوں پر ہے تو یہ بستر میرے ہجر کی شدت سے ہل گیا ہوتا۔ امیر المومنین حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ قریب آئے، سنا اور پھر دروازے کے پیچھے سے پوچھا، اے بہن کیا ہوا؟ عورت نے جواب دیا، میرے شوہر کئی مہینوں سے جہاد کے لیے گئے ہوئے ہیں، میں انہیں یاد کرتی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فوراً اپنی بیٹی حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس گئے اور پوچھا، عورت اپنے شوہر کی جدائی کتنے عرصے برداشت کر سکتی ہے؟ بیٹی شرما گئی اور سر جھکا لیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے عاجزی سے کہا، اللہ حق کہنے سے نہیں شرماتا، اگر یہ سوال رعایا کے معاملے کے لیے نہ ہوتا تو میں نہ پوچھتا۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جواب دیا، 4، 5 یا 6 مہینے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ واپس گئے اور تمام فوجی کمانڈروں کو لکھا، فوجوں کو 4 ماہ سے زیادہ نہ روکا جائے۔ یوں عورت کے ایک فطری حق کی بنیاد پر ایک قانون بنا۔ یہ قانون ریاست نے نہیں بلکہ معاشرے، ایک دیہاتی عورت اور حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا نے تشکیل دیا۔ ریاست نے صرف اسے نافذ کیا، اسی طرح عورت کا قانون تشکیل پایا۔ ایک رات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گشت پر تھے تو ایک بچے کی رونے کی آواز سنی۔ قریب گئے اور پوچھا، کیا ہوا بچے کو؟ ماں نے کہا، میں اسے دودھ چھڑوا رہی ہوں اس لیے رو رہا ہے۔ ظاہر ہے یہ عام بات تھی، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس سے بات چیت کی تو معلوم ہوا کہ وہ عورت صرف اس لیے بچے کو وقت سے پہلے دودھ چھڑا رہی ہے تاکہ بیت المال سے ملنے والے 100 درہم حاصل کر سکے، جو صرف دودھ چھڑانے کے بعد دیے جاتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گھر واپس گئے مگر نیند نہ آئی، اس بچے کی سسکیوں نے دل کو جھنجھوڑ دیا تھا۔ انہوں نے فوراً حکم جاری کیا، بچے کی پیدائش کے وقت ہی سے 100 درہم دیے جائیں، نہ کہ دودھ چھڑانے کے بعد۔ یوں بچوں کے لیے قانون بنا جو ان کی مناسب غذا اور صحت کا ضامن بن گیا۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس عورت سے گفتگو نہ کرتے تو یہ قانون نہ بنتا۔ یوں بچے کا قانون بھی تشکیل پایا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنے بھائی زید سے محبت تھی جو حروب ارتداد میں شہید ہو گئے تھے۔ ایک دن بازار میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات زید کے قاتل سے ہوئی جو اب مسلمان ہو چکا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے سے کہا، اللہ کی قسم، میں تجھ سے اتنی نفرت کرتا ہوں جتنا زمین بہتے ہوئے خون سے کرتی ہے۔ عرابی نے پوچھا، کیا اس نفرت سے میرے حقوق متاثر ہوں گے اے امیر المومنین؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا، نہیں۔ تو عرابی نے بے پرواہی سے کہا، محبت کا غم تو عورتیں کرتی ہیں، یعنی مجھے تمہاری محبت کی پرواہ نہیں، میرے اور تمہارے درمیان صرف حقوق اور فرائض کا رشتہ ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے غصے کے باوجود نہ اسے جیل بھیجا نہ سزا دی، اس کی آزادی رائے کا احترام کیا۔ یوں معاشرے میں آزادی اظہار کا قانون بنا۔ ایک عورت نے ایک جملے کے خطبے کے دوران کہا، اے عمر، تم غلطی پر ہو۔ یہ اس وقت ہوا جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے مہر کی حد مقرر کرنے کا قانون تجویز کیا۔ وہ عورت عام تھی مگر اس کی دلیل درست تھی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے نہ اسے گرفتار کیا، نہ سزا دی، نہ شرمندہ کیا، بلکہ علل اعلان کہا، عمر غلطی پر تھا اور عورت نے درست کہا، اور اس قانون کو واپس لے لیا۔ یوں مہر کی مقدار کا فیصلہ معاشرے پر چھوڑ دیا گیا۔ یوں قوانین بنتے ہیں۔ معاشرے کی ضرورت، خواہش، روایات اور فطری تقاضوں سے۔ قانون نہ ایوان اقتدار میں بنتے ہیں، نہ محلات میں، بلکہ لوگوں کی نبض پر ہاتھ رکھ کر، ان کی حالت سن کر، ان سے سیکھ کر۔ اصل قانون ساز معاشرہ ہے، اقتدار نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کو بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا حکمران عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔